أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وقال الله تعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 14 اگست جس میں یوم پاکستان کے نام سے یا یوم آزادی کے نام سے ملک پاکستان میں بے شمار تقریبات اور جشن کا ایک ماحول جوش و خروش کے ساتھ مختلف محافل اور پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے۔ کسی بھی آزاد قوم کو اپنے اس وطن کی آزادی پر اس کے پروگرام یا اس کی یاد کرنا یا اس کو منانا، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوم آزادی منانے کا ایک مقصد نسل نو کو وطن عزیز کی اساسی نظریات سے روشناس کرنا۔ نمبر 2، یوم آزادی اس لیے منائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ آزادی پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یوم آزادی منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم میں ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اجتماعی مفادات کو ترجیح دینے کا جذبہ پیدا کرنا، اور اسی طرح وطن عزیز کی آزادی کے موقع پر اس دن کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ آزادی کے اندر لگنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کو سلام پیش کیا جائے، ان کی یاد اور تذکرہ کیا جائے اور ان سے آنے والی نسلوں کو متعارف کروایا جائے۔ لیکن یہ بات ہر حوالے سے سچ ہے، اور یقیناً یہ کڑوا سچ ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پاکستان کے قیام کے حصول آزادی کے مقاصد کی بھرپور تشہیر کرنے میں اور نسل نو کو اس کے اصل مقاصد کی طرف متوجہ کرنے میں عموماً ناکام رہتا ہے۔ ہمارے یوم آزادی پر ناچ گا کر، رقص و سرور کی محفلیں جما کر، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر اور دھینگا مشتی کے ساتھ ہلا گلا کر کے نوجوانوں کا سواریوں پر سوار ہو کے ون ویلنگ کرنا اور ایسے مظاہر اختیار کرنا کہ ان کو دیکھ کر ایک سچا محب وطن اندر سے کڑتا ہے کہ یہ ان عظیم شہداء کی قربانیوں کا مذاق ہے۔ ہماری نسل نو وہ اس قسم کے پروگراموں کو دیکھ کر اس بات سے بالکل واقف نہیں ہو پاتی کہ اس ملک پاکستان کو کیوں بنایا گیا تھا، اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں کیوں دی تھیں، بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کو منانے کا طریقہ انہی لادین قوموں کی طرح ہیں جن کے نظریات ہم سے یکسر مختلف ہیں کہ وہ بس جشن کا سماں کر کے اور میلے ٹھیلے کا ماحول پیدا کر کے اور شراب و کباب کی محفلیں سجا کر بس اللہ کی حدود سے بھی آزاد ہونے کا اعلان کر رہی ہوتی۔ اسی طرح ہمارا نوجوان جب ہماری تقریبات کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو دیکھ کر یوں ہی سمجھتا ہے کہ یہ تقریبات بھی انہی میلوں کی طرح ہیں جو پورے سال ہم مختلف مواقع پہ مناتے ہیں۔ لہذا وہ جب یہ نظریہ قائم کرتا ہے تو پھر اس سے سرزد ہونے والے افعال اور اعمال بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جس طرح کسی میلے پر انسان ناچ کود کے اپنی خوشی کا اظہار کر لیتا ہے، اسی طرح جب اس کے ذہن میں یہی تصور ابتدا سے آخر تک بھرا گیا تو وہ بھی اس طرح کے اعمال کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے، ہزاروں خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ننھے معصوم
معصوم بچوں کا خون لگا ہے، لوگ بے یار و مددگار اپنے ہنستے بستے گھروں کو چھوڑ کر اور اپنے چلتے ہوئے کاروباروں کو پسے پشت ڈال کر اس ملک پاکستان میں ایک اسلامی نظریاتی مملکت کی بنیاد رکھنے کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہنچے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ متحدہ ہندوستان کے ایک گوشے سے لے کر دوسرے گوشے تک، درہ خیبر سے لے کر راج کماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگانگ تک، اس پورے ہندوستان کا ہر خطہ اس نعرے سے گونج رہا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نعرہ ایسا نعرہ تھا کہ اس نعرہ لگاتے وقت وہ یہ بات سمجھے تھے، بلکہ ان کو یہ بات سمجھائی گئی تھی اور باور کروایا گیا تھا اور اس بات کا یقین دلایا گیا تھا کہ جب وہ اس مشترکہ ہندوستان سے نکل کر پاکستان کی سرحد میں قدم رکھیں گے تو یقیناً وہ ایک ریاست مدینہ کی عملی شکل میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یقین مانیے کہ آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی لعنتوں میں سے ایک بڑی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو احسان جتلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو فرعون کے کرب عظیم سے نجات دلائی۔ گویا کہ غلامی سے نکال کر آزادی پر فائز کر دینا اللہ نے اس کو اپنا احسان قرار دیا۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک میں آزادی کا مل جانا اس کو نعمت خداوندی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جب اس رب کریم نے تم کو آل فرعون سے جو تم کو سخت قسم کے عذاب دیتے تھے ان سے نجات عطا فرمائی، اس نعمت کو یاد کرو۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری خواتین کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تم ایک بہت بڑی مصیبت کے اندر گرفتار تھے، اس مصیبت اور اس غلامی سے نجات دینے والی اللہ کی ذات ہے اور یہ اس کی نعمت ہے۔ گویا قرآن پاک میں آزادی کو اللہ کا احسان بھی قرار دیا گیا اور اللہ کی نعمت بھی قرار دی۔ تو اس وطن عزیز میں اسی نیت کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی کہ جب مسلمان انگریز کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور 150 سالہ دور غلامی کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح پستا ہوا دیکھ چکے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ اب انگریز جاتے جاتے ہمیں اس ہندو بنیے کے سپرد کر کے جائے گا کہ جس ہندو کو اس نے اپنے اس 150 سالہ دور میں ہر اعتبار سے مضبوط کیا تھا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انگریز کی آمد سے پہلے مسلمان تقریباً 1000 سالہ اپنا دور حکومت، ایک شاندار دور حکومت گزار چکے تھے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی کسی خوبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں اپنی اچھائیاں نظر نہیں آتی، ہم ہر وقت ناشکری کا وہ ایک کشکول لے کر یا وہ شادیانہ کہہ لیں یا وہ نقارہ لے کر ہر جگہ پر بجاتے پھرتے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ بات تو میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس خطے کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور سونے کی چڑیا اسی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ یہ ہر اعتبار سے خوشحال اور ترقی یافتہ خطہ تھا، لیکن ہمارے ساتھ ہر طرح سے ظلم ہوا۔ ایک تو ہمیں تہ و تیگ کیا گیا، ہمیں دبایا گیا، ہمارا خون بہایا گیا، اور ساتھ ساتھ ہماری تاریخ کو ایسا مسخ کیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اچھے کارنامے کیے آج وہ بھی ہماری نظروں میں زیرو۔ تو اتنے لمبے دورانیے میں مسلمانوں نے جب اس غلامی کے دور کو دیکھا تو پھر علامہ محمد اقبال نے سب سے پہلے ایک دو قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو دونوں الگ
الگ قومیں ہیں، یہ ایک قوم نہیں۔ بانی پاکستان بابائے قوم انہوں نے اس نظریے کو مزید ترویج دی اور اپنے خطابات میں اس بات کا اظہار کیا کہ ہندو اور مسلمان دونوں الگ الگ قومیں ہیں اور ان کا اپنا الگ تشخص ہے، الگ نظریات ہیں، الگ اقدار و روایات ہیں۔ حتیٰ کہ بابائے قوم نے یہاں تک فرمایا کہ ان کا لباس الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، یہاں تک کہ ان کی خوراک الگ ہے، اور ان کے نظریات میں اس قدر اختلاف ہے کہ کہیں کہیں جا کر یہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ہندو گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں اور مسلمان اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ تو جب اتنا تفاوت ہو، اتنی تبدیلی ہو، اتنا اختلاف ہو، تو یہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ دو قومی نظریہ بھی اسلام کا نظریہ ہے، یہ قرآن پاک کا نظریہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ لوگوں کو مومن بنایا اور کچھ کو کافر بنایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی دو تقسیمیں کی ہیں، نمبر 1 مسلمان اور نمبر 2 کفار۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کے مقابلے میں کفار جو ہیں وہ ایک ملت ہیں۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جب کفار نے آنا ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو قومیں ہیں یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس نظریے کو بیان کیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اس انسانیت کی دو تقسیمیں ہیں، یا مومن ہیں یا کافر ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ کفار کو انسانیت کی حدود سے باہر نکال دیا گیا، بلکہ اسلام ان کے جائز حقوق کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے عدل و انصاف کا، مصلحت کی بنیاد پر ان کے ساتھ صلح کا، ان کے ساتھ باہمی تعاون اور تجارت کا، اور اگر یہ اسلامک اسٹیٹ کے تابع ہو کر رہیں تو ان کی جان مال اور آبرو کے تحفظ کا قائل ہے، بلکہ اپنے دستور کا حصہ بناتا ہے کہ ہم ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے کفار کے شعار کو اپنایا جائے، ان کی ثقافت کو لیا جائے اور ان کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لایا جائے، اور تجارت کی اسلام مخالف پالیسیاں جو انہوں نے بنائی ہیں ان کو اپنی تجارت کے اندر جگہ دی جائے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دو قومی نظریہ ہی بنیاد بنا اس ملک عزیز کے حاصل کرنے کا، کہ جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا، جو کہ قرآن پاک سے لیا ہوا تھا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یا تو مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ گویا کہ اس ملک، اس وطن عزیز کی بنیاد رکھتے ہوئے علامہ اقبال بھی اس بات کا تصور پیش کر رہے تھے اور بابا قوم بھی اس کو لے کر چل رہے تھے کہ ہم ایک ایسے وطن کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جو اسلامی فلاحی مملکت ہوگی، جس میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے۔ اور آج بڑے زور و شور کے ساتھ اس بات کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ قائد اعظم جو تھے یہ سیکولر اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے، نیشنلزم کے قائل تھے، اور انہی بنیادوں پر اس کا مشن لے کر آگے چلے تھے۔ حالانکہ قائد اعظم کے تقریباً 100 کے قریب خطابات ایسے ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، جیسے 4 مارچ 1946 کو شیلانگ کے اندر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور سیاست کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور ہر مسلمان کے پاس ایک نسخہ جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس قرآن پاک کو سامنے رکھ کے ہمہ قسم کی رہنمائی لے سکتا ہے۔ یہاں پہ کون سی سیکولرزم انہوں نے بیان کیا؟ اسی طرح کراچی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس رشتے نے مسلمانوں کو ایک جست واحد کی طرح اکٹھا کیا ہوا ہے، اور وہ کون سی چٹان ہے جس چٹان پر ملت اسلامیہ کی بنیاد استوار ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جس لنگر نے اسلام کی کشتی کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن
مجید ہے، اور جو ہم آگے بڑھیں گے ہم متحد ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے، اور ہم ایک ہی امت۔ اسی طرح آگے بڑھیے، پاکستان بننے کے بعد 31 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور کے اندر قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس وطن عزیز کو اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ لینا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کر کے ان کو عملی زندگی ملا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ 100 کے قریب ان کے خطبات کے ہوتے ہوئے اس بات کا پرچار کرنا اور نوجوانوں کو اس بات کی طرف لے کر جانا کہ قائد اعظم سیکولرزم کے قائل تھے، اس بات کا تصور دینا کہ بھائی ہر آدمی کا انفرادی دین ہے، دین کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ عیسائیت کا تصور بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر اگر کوئی اسلام پر عمل کرنا چاہے تو کر لے، ہمیں کوئی اس سے اختلاف نہیں، اپنی عبادت گاہ کے اندر دین پر عمل کرنا چاہے تو کر لے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ گھر سے لے کر بازار تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعیت تک، اور ایک گھر کے معاملات سے لے کر ملکی معاملات تک، ہر چیز میں اگر رول ماڈل ہوگا تو وہ اسلام ہوگا۔ ان نظریات پر اس ملک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اب بنیاد رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ 1949 میں پہلی دستور ساز اسمبلی نے ایک قرارداد پیش کی اور اس کو منظور کیا، جس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے، اور اس میں اس بات کا تعین کیا گیا کہ اس ملک پاکستان میں حاکمیت اللہ کی ذات کے پاس ہوگی، اور اس میں بننے والا حکمران اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے گا۔ یہ قرارداد مقاصد میں اور پھر زیادہ دور کے اندر اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے تحت یہ بات بھی لازم کی گئی کہ اس ملک پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ جب اس بات کا تصور پیش کر دیا کہ سرکاری مذہب اسلام ہوگا اور حاکمیت اللہ کی ذات کے پاس ہوگی اور بننے والا حکمران ایک خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے گا، تو آئینی حیثیت اسلام کو حاصل ہو گئی کہ یہاں پر کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا جائے گا جو اسلام کے خلاف ہو۔ اور پھر اس کے لیے دو بنیادی ادارے قائم کیے گئے، نمبر 1 پاکستانی وفاقی شرعی عدالت، اور نمبر 2 اسلامی نظریاتی کونسل۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ان دونوں اداروں نے بے شمار موقعوں پر ایسے قوانین پاس کیے اور ایسی سفارشات پیش کی ہیں جو عین اسلام کے مطابق تھیں، لیکن آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو اس ملک پاکستان میں رائج کیا جائے۔ پاکستانی وفاقی شرعی عدالت نے بڑے کھلے طور پر اس بات کا اعلان کیا اور اس قانون کو پاس کیا کہ اس ملک پاکستان سے سود کا خاتمہ کیا جائے، لیکن 76 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہمارا ذہن اس بات پہ اٹکا ہوا ہے کہ جب تک اس ملک پاکستان میں سود رہے گا تو یہ ترقی کرے گا، سود کو نکال دیے تو نزلی کا شکار ہو جائے۔ تو یہ دو ادارے قائم کیے گئے، اور یاد رکھیے اسلام بھی تصور یہی دیتا ہے کہ جب تمہیں ایک وطن عزیز حاصل ہو جائے اور غلامی سے نکال کر آزادی تمہیں دے دی جائے، تمہارے اہم فرائض میں سے ایک فرض یہ ہوگا کہ جس کو ان الفاظ میں بیان کیا، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب اللہ تمہیں کسی ایک جگہ پر قیام عطا کر دیں تو پھر تمہارا فرض منصب یہ ہوگا کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام بناؤ، نیکی کی ترویج کرو، برائی سے روکنے والے بنو۔ ایک ہے انفرادی نماز پڑھنا، ایک ہے انفرادی زکوٰۃ دینا، اور ایک ہے اس کو سرکاری سطح پر اور قوانین کی سطح پر اس کا رائج کرنا۔ ایک ہے میرا اور آپ کا کسی کو نیکی کی ترغیب دینا، کسی برائی سے روک لینا، اور ایک ہے اقتدار کے مالک شخص کا نیکی کو پھیلانے میں معاون بننا اور برائی کو روکنے کے اسباب اختیار کرنا۔ حکمران کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ اپنی طاقت کے ساتھ برائیوں کو روک سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں کرنا پڑے گا اگر تمہیں آزادی دی گئی۔ پھر اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے۔ خلیفہ بننے کے بعد تم نے کرنا کیا ہے؟ فاحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، اور آگے ارشاد فرمایا اپنی نفسانی خواہشات کا شکار نہ ہو جانا، یہ تم اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا، وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان ساری باتوں پر جو ہماری طرف سے تلقین کی گئی ہیں تم عمل نہیں کرو گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے جب ان کے سامنے اپنا دکھڑا پیش کیا کہ ہم تو فرعون کی غلامی میں ہیں اور اس نے ہمیں ہر طرف
طرح پیس کے رکھا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے اس دشمن کو ہلاک کر دیں گے، تمہیں حکمرانی عطا فرمائیں گے، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا کہ تم کن احکامات پر عمل کرتے ہو، اللہ کی فرما برداری میں لگتے ہو کہ نافرمانی میں جاتے ہو. اور پھر فرمایا وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک بستی ایسی بستی تھی جس کو اللہ نے امن و امان کی دولت سے نوازا ہوا تھا، ہر طرح کی نعمتیں ان پر اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کی. اللہ فرماتے ہیں فاذاقها اللہ لباس الجوع، ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا، والخوف، خوف ان کے اوپر آ کر طاری ہو گیا. اور یہ سارے کام ان کے اوپر اس لیے لاگو ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگ گئے. ریاست مدینہ اور ملک پاکستان، ان دونوں کی اگر مماثلت بنائی جائے تو وہ بھی تاریخ کی وہ ہجرت تھی جس کو اسلام کی بنیاد پر کیا گیا، اور ملک پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والے لوگ بھی اسی ہجرت کی مثال تھے کہ وہ بھی اس ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لے کر آئے تھے، اور ان کو بھی وہی مشکلات پیش تھیں. وہاں پہ اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، نماز ادائیگی کی خانہ کعبہ میں اجازت نہ تھی، اسلام کی ترویج نہیں کی جا سکتی تھی، اور ہندوستان میں بھی اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا. اور اللہ رب العزت نے اس ساری بات کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کمزور تھے اور تمہیں لگ رہا تھا کہ لوگ آ کر تم پر غلبہ پا لیں گے، اس وقت اللہ کی ذات نے تمہاری مدد کی، تم کو ایک بہترین جگہ پر ٹھکانہ دیا. اب اس کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ نے تمہیں جب پاکیزہ رزق دے دیا لعلکم تشکرون، اب تم سجدہ شکر بجا لاؤ. اور آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اب امانت مل چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا. آج مجھے اور آپ کو اس وطن عزیز کے جو بنانے کے مقاصد تھے اور اس کا جو نعرہ تھا اور جس امانت داری کو اٹھانے کی ہم نے ذمہ داری لی تھی، کیا آج ہم اس کی خیانت نہیں کر چکے؟ کیا آج ہم اس مقصد کو بھول نہیں چکے؟ کیا ان شہداء کی جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، خون کو بہایا، کیا ان شہداء کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ اور حقیقت میں دیکھا جائے کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بد امنی، خوف، بھوک، معیشت کی زبوں حالی اور چیزوں کا استحصال ہو جانا، غریبوں کا دن بدن غریب ہو جانا، مالداروں کا ان کے اوپر مسلط ہو جانا، سرمایہ دارانہ نظام نہ ہر طرف سے لوگوں کو جکڑ لینا اور غریبوں کو پیس دینا، اور ظالم ہر طرف دندناتے پھرتے ہیں اور مظلوم آواز بھی نہیں نکال سکتے. یہ ساری چیزیں تب ہی پیدا ہوتی ہیں جب اسلام کے خلاف ان کاموں کو انجام دیا جاتا ہے جن کا انسان عزم اور ارادہ کر کے آیا ہو. اسلامی ملک کو بنانے وقت ہم نے اس بات کا عزم اور ارادہ کیا تھا، تو آج یوم پاکستان کے وقت، یوم آزادی کے آتے وقت ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ نمبر ایک، اللہ نے جو وطن عزیز ہمیں عطا کیا اس کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں. نمبر دو، جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز قربان کیا، ان شہداء کے لیے دعائیں کریں گے. نمبر تین، اس بات کا عزم کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس وطن عزیز میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا پرچار کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ان کو نافذ کرنے کی طرف جائیں گے. نافذ کرنا تو الگ بات، اس ملک میں ایسے ایسے المیے ڈھائے جا رہے ہیں. ابھی چند دنوں کی بات ہے، اخبار میں نے پڑھا کہ صوبہ سندھ کے اندر 750 ایسے ٹیچروں کو اسکولوں کے اندر بھرتی کیا گیا جو میوزک، سارنگی اور رقص اور اس طرح کی چیزیں طلباء کو سکھائیں گے. جب ملک پاکستان میں سرکاری سطح پر ایسے کام ہوں گے اور اللہ کی نافرمانیوں کو بجا لایا جائے گا تو پھر عذاب نہیں تو اور کیا آئے گا. ہم اس بات پر بھی احتجاج کرتے ہیں کہ ایسی ساری چیزوں کو ہٹایا جائے اور اسلامی قوانین کے مطابق اس ملک پاکستان کو چلانے کی کوشش کی جائے. اور آخری بات، میں اور آپ اس بات کا عزم کریں کہ اپنے ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے کرتے اپنی نوجوان نسل کو ان کے ساتھ متعارف کروائیں گے کہ کس طرح 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کا کردار رہا، بالا کوٹ میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان کو قربان کیا، کس طرح تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، کس طرح تحریک خلافت بلند کی گئی. یہ ساری چیزوں سے اپنے بچوں کو روشناس کروانے کی کوشش کریں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.